بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا اشترى ذمي بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ بھئی مسلمان کی طرح غیر مسلم دارالاسلام کے اندر رہنے والا ذمی مسائل شفا اور حق شفا میں مسلمان کی طرح ہے. ذمی بھی شفیع بن سکتا ہے. غیر مسلم دارالاسلام کے اندر رہنے والا دارالاسلام کے اصول اور ضوابط کے نیشنلٹی اور وہاں کے اور اقامہ حاصل کر کے رہنے والا مسلمان کے حکم میں اس کو بھی شفا ملے گا. چاہے مسلمان اس کا پڑوسی ہو تب بھی، غیر مسلم ہو تب بھی اس سے ملے گا اس کو. اب انہوں نے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے کہ مشتری اور شفیع دونوں کے دونوں ذمی غیر مسلم. پھر مسئلہ بیان کیا کہ مسلمان اگر جو ہے نا شفیع ہو یا مسلمان بیچنے والا خریدنے والا نہ ہو، غیر مسلم و مسلمان شفیع ہو، یہ تمام صورتیں اس کی بیان کی. پہلے غیر مسلم کی گویا کہ بے غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے. بائع اور مشتری دونوں ذمی، شفا کرنے والا بھی ذمی. تو مسئلہ بالکل آسان ہے. اگر سمن کے اندر شراب اور خنزیر مقرر کیا گیا ہے، چونکہ شراب اور خنزیر غیر مسلم کے حق میں مال متقوم ہے، مسلمان کے حق میں مال غیر متقوم ہے. شرعاً اس کو نہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ قبضہ کرا سکتا ہے، نہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ استفادہ کر سکتا ہے، نہ افادہ کرا سکتا ہے. کسی طرح اس کی ملکیت اس میں آ نہیں سکتی ہے، جو شرعاً ممنوع الاستعمال ہے. لہذا اب کافر شفیع بنا، ذمی بھی، مشتری بھی ذمی ہے اور شفیع بھی ذمی ہے. شراب کے ساتھ خنزیر یہ سمن بنے، ان کے ہاں جائز ہے. شفیع بھی اسی طرح اس کے لیے بھی جائز ہے. مشتری کو جتنا سمن بنا تھا اتنا دینا پڑے گا، کیونکہ شراب ذوات القیم میں سے ہے، مثل مانوی ہے، مثل سوری ہے، بازار میں ہر وقت مل جاتی ہے، خاص طور پر غیر مسلموں کی آبادیوں میں. اور اگر خنزیر تھا سمن تو خنزیر جو ہے نا ذوات الامثال میں سے، وہ ذوات القیم میں سے نہیں ہے. جانور جو بھی ہے، ہر جانور دوسرے کے مماثل مل سکتا ہی نہیں ہے، ضرور بضرور فرق ہے. اس لیے وہ ذوات الامثال میں سے، ذوات القیم میں سے نہیں ہے، اور کافر کے لیے جائز ہے. لہذا جب شفیع بھی ذمی ہو اور بیچنے والا خریدنے والا بھی ذمی ہے، غیر مسلم ہے، تو شفیع کو یہ حق حاصل ہے. شراب کی تو بیع ہی نہیں، جتنا شراب جتنا من ہے، جتنا حساب ہے اتنا ہی لے کر مشتری کو دے دے اگر شے مبی اس سے لے رہا ہے، بائع کو دے دے اگر شے مبی ابھی تک اسی کے قبضے میں ہے. اور اگر خنزیر سمن تھا تو وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، اس کی مثل حیوانوں میں فرق ہے بھائی، اس لیے اب قیمت دینی پڑے گی. جو قیمت اس کی ہوگی وہی قیمت مشتری سے اگر لی تو مشتری کو، اور اگر بائع سے براہ راست شفا لیا تو بائع کو دے دی. قال وَإِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ بِخَمَرٍ أَوْ خِنزِيرٍ مِّن ذِمِّيٍّ. دیکھا ساری شرائط موجود، بائع مشتری بھی ذمی ہو، شفیع تینوں آدمی ذمی ہو. کوئی ایک اگر غیر مسلمان ہوگا تو مسئلہ ایسا نہیں ہے بھائی. وَإِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ، جیسے ذمی نے شراب
کو سمن بنا کر کوئی چیز خریدی، یعنی کوئی جائیداد خریدی، کوئی چیز یعنی جائیداد، یا خنزیر کو سمن بنا کر جائیداد خریدا، شفیعها ذمی، اس کا شفیع بھی ذمی ہے، اخذها بمثل الخمر، شراب کے برابر شراب دے کر دار مشفوع لے لے، اور قیمت خنزیر دے کر دار مشفوع لے لے. کیوں؟ لأن هذا البيع مقضی بالصحة فيما بينهم، غیر مسلموں کے ہاں اس بیع کا صحت اور جائز ہونے کا فیصلہ کیا گیا، ان کے ہاں یہ بیع جائز ہے. حق و شفاعت ام المسلم والذمی، اور مسلمان کو جس طرح شفیع کا حق تک پہنچتا ہے اس طرح ذموں کے بھی پہنچتا ہے. والخمر لهم كالخل لنا والخنزیر كالشاة، اور غیر مسلموں کے لیے شراب کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ مسلمان کے لیے سرقہ کی حیثیت. مسلمان کے لیے سرقہ جائز ہے، اس طرح شراب بھی ان کے لیے ممنوع نہیں ہے. اور والخنزیر کالشاة لنا، اور خنزیر ان کے حق میں ایسا ہے جیسے ہمارے لیے بکری. بیانی حدیث میں یہی مضمون وارد ہوا ہے. اب اگر مسلمان کوئی چیز خریدتا ہے سرقے کے عوض میں کسی مسلمان سے جائیداد یا بکری کے عوض کے اندر، تو ظاہر ہے کہ بکری جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، وہ تو ذوات القیم میں سے، چونکہ اس کے ہاتھ میں فرق ہے. کوئی بکری کسی کے ساتھ جو ہے نا بعین ہی ہو بہو بعین ہی اس طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہوئی، ذوات القیم میں سے بن گئی. ہاں البتہ جو ہے نا سرقہ ذوات الامثال میں سے، ایک من سرقہ بازار کے اندر مل جائے گا، بہت نہیں مسلمان لے کر اپنے شفیع کو، اپنے مشتری کو دے دے، اگر دار مشفوع مشتری کے قبضے میں، اگر بائع قبضے میں اس کو جا کر دے دے. اور اگر یہ ہے کہ سمن وہ بکری ہوئی تو بکری کی پھر قیمت، وہ جو بکری ہے اس کی قیمت لگا گا، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں سے ہے. مثل سوری یہاں ممکن نہیں ہے، یہاں مثل مانوی ہے. تو اسی طرح کافروں کا بھی جب آپس میں معاملہ ہو تو خنزیر کے مقابلے اگر خنزیر کو سمن بنایا گیا تھا تو وہاں خنزیر کی قیمت دینی پڑے گی. اگر شراب کو سمن ان کے ہاں بنایا گیا تھا، وہ چونکہ ذوات الامثال میں سے ہے، اس کی مثل ملتی ہے، لہذا اتنا ہی شراب خرید کر جو ہے نا اس کو دے دیں گے. چنانچہ فَيَأْخُذُ فِي الْأَوَّلِ بِالْمِثْلِ، پہلی صورت میں جائیداد مشفوعہ کو شفیع لے لے گا مثل کے ساتھ، مثل سوری کے ساتھ، اور دوسری میں بالقیمت مثل مانوی کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ. یہ مسئلہ بھی آسان ہے. بائع اور مشتری دونوں کے دونوں ذمہ تھے، انہوں نے شراب اور خنزیر کو سمن بنایا تھا. شے مبیت و دار مشفوعہ یا عرض مشفوعہ تھی، سمن خنزیر تھا یا شراب. اب دونوں مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے، نہ اس کو بیچ سکتے، نہ اس کو رکھ سکتے، نہ اس کو خرید سکتے، نہ اس کو ہدیہ دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب اس صورت میں دونوں صورتوں میں یہ دیکھنا ہے دونوں کی قیمت دینی پڑے گی. شراب ہے تو اس کی بھی قیمت دے گا اگر مسلمان شفیع بن رہا ہے، خنزیر ہے تب بھی. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ مسلمان جو گھر لے رہا ہے شفیع، یہ مردار شراب یا خنزیر کو سمن بنا کر لے رہا ہے. نہ، یہ سمن تو مشتری کے پاس جا رہے ہیں، اس کو تو اپنا حق دار کا مل رہا ہے، اس کو انہوں نے سمن دینے، پیسے دینے اپنے حلال، اور جتنی مقدار کے اندر ہے اتنے کی قیمت دینی ہے. بعین ہی شراب، بعین ہی خنزیر کو براہ راست اس نے بیع نہیں کیا ہے، یہ تو اپنے حق کو وصول، اب حق اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے قیمت اس کو ادا کرنی ہے. چنانچہ فرماتے ہوئے انکان شفیعها مسلما ذمیا، اگر اس جائیداد کے شفیع مسلمان ہے، البتہ بائع اور مشتری جو ہے نا کافر تھے، اخذ بقیمت الخمر والخنزیر. اما الخنزیر فضا ہے، خنزیر تو انتہائی مردار، سب سے زیادہ سخت مردار چیز ہے. اور وکذل کا خمر، کیوں؟ لامتناع التسلیم والتسلم فی حق المسلم، مسلمان کے حق میں دوسرے کو حوالے کرنا یا دوسرے سے وصول کرنا، دوسرے سے لینا، دوسرے کو دینا، یہ حرام ہے، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے.
فلتحق بغیر المثلی، یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ سمن ایسی چیز ہے جو جس میں مثل سوری موجود ہی نہیں ہے، مثل مانوی ہی ہے، اس کی صورت اور اس کا مثل گویا کہ اس کے حق میں مفقود ہے، موجود ہے ہی نہیں، لہذا دونوں صورتوں میں قیمت دینی پڑے گی. وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِّيًّا أَخَذَ الْمُسْلِمُ نِصْفَهَا بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَالذِّمِّيُّ نِصْفَهَا بِنِسْبَةِ مِثْلِ الْخَمْرِ. یہ جزیات ہے ضمن میں. اگر شفیع دو آدمی ہیں، بائع اور مشتری تو ذمہ تھے، شفیع دو آدمی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم. اب یہ ہے کہ دار شفا جو ملا ہے دونوں کو آدھا آدھا کریں گے تو ان کا سمن بھی آدھا آدھا آئے گا، آدھا مسلمان کے اوپر آدھا جو ہے نا ذمہ کے اوپر. اب شراب ذمہ کے حق میں مال متقوم ہے اور ہے بھی مثل سوری اس میں موجود ہے، ممکن ہے، تو ذمی شفیع کو کہا جائے گا کہ تم تو آدھا شراب دے دو سمن میں، اس لیے کہ اس کے حق میں مال متقوم ہے. مسلمان شفیع سے کہا جائے گا کہ آدھے شراب کی جو سمن بنا تھا اس کی قیمت تم ادا کرو، اس لیے کہ مسلمان کے حق میں مال متقوم ہے ہی نہیں. چنانچہ اخذ المسلم نصفہا، مسلمان جو ہے نا اس کا آدھا شراب کی قیمت کے آدھی قیمت میں لے لے گا اور ذمی جو ہے نا آدھا شراب دے دے گا. اعتبار للباز بالکل، بعض کو قیاس کرتے ہو کل کے اوپر، کہ اگر کل جو ہے نا وہ شفیع ذمی ہوتا، یعنی کل کا حقدار جو ہے نا کل شفیع کا وہ ہوتا تو پورا شراب اس کے حق میں مال متقوم میں پوری شراب دیتا. اب آدھی جو ہے نا حصے کا وہ بن رہا ہے تو آدھا وہ دے دے. اور مسلمان کے حق میں چونکہ اگر کل شراب جو ہے شفیع صرف اور صرف مسلمان ہی ہوتا تو اس کے حق میں مال متقوم نہیں ہے، تو اس کو پوری کی پوری شراب کا قیمت دینا پڑتا. یہاں آدھے کا مالک بنا تو آدھی شراب کا جو ہے نا وہ ثمن ادا کرے، قیمت ادا کرے. چنانچہ فلو اسلم الذم اخذها بنصف قیمت الخمر، جب شفا اس نے کیا تھا اس وقت تو ذمی تھا، لیکن جب وہ فیصلہ ہو گیا اس کے حق کے اندر اب مسلمان ہو گیا تو حکم ہوئی ہے. پہلے حکم یہ ہوا تھا کہ ابھی آدھی شراب دے دے، اب جب قبضہ کرنے کا وقت اب مسلمان ہو کہا جائے آدھی شراب قیمت ادا کرو، خلاص. بنصف لیجزی ان تملیک الخمر، اس لیے کہ اب یہ عاجز آ گیا کہ وہ جو ہے نا شراب سمن کے طور پر بائع کو یا مشتری کو اس کا مالک بنائے، چونکہ اب یہ مسلمان ہو گیا. اور جب شفا کر رہا تو اس وقت تو غیر مسلم تھا. اب الاسلام یتعقد حق ہو، مسلمان ہونے کی وجہ اس کا حق اور مضبوط ہو جاتا ہے. لا ان یقتل، یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر پہلے ذمی تھا جب طلب کر رہا تھا جب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا غیر مسلم ہو تو اس کا حق باطل ہو جائے گا. نہ ایسا نہیں ہے. فصار کما اذا اشتراها بقر، یہ ایسا قر، یہ کچھ مخصوص پیمانہ ہے بھائی، وزن ہے. اس میں جو ہے نا پرانے دور کے جیسے 10 من 20 من اس طرح کے جو ہے نا وہ ہوتے تھے. من رطب، تازہ کھجور. فاضل شرفی و بعد انقطاعی، شفیع اس وقت آیا کہ جب جو ہے وہ بازار مارکیٹ کے اندر ختم ہو گئی. یا خدا بقیمت رطب قضا حاضا، یہاں بھی ایسا ہوگا. کہتے ہیں شفیع جب شفا کر رہا تھا غیر مسلم تھا، لیکن جب قبضہ اس کو ملا اس وقت مسلمان ہو گیا. اب شراب کے بجائے یہ ہے کہ شراب کی قیمت ادا کرے گا. یہ ایسا ہے جیسے کہ سمن کے اندر مسلمان شفیع ہو اور سمن کے اندر تازہ کھجور سمن مقرر ہوئی تھی بائع اور مشتری کے درمیان، مشتری نے تازہ کھجور دی تھی. اب اس کے بعد جب شفے کا ٹائم آیا لینے دینے میں 2 مہینہ 1.5 مہینہ تو کھجوروں کا موسم ختم ہو گیا، تازہ کھجور ختم ہو گئی، بازار میں ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں. تو وہ ایسا بن گیا جیسا کہ اب وہ گویا کہ مسلمان کے حق کے اندر بھی مال حلال ہونے کے باوجود بھی اب گویا کہ یہ ایسا بن گیا جیسے کہ اس کی مثلیں سوری مارکیٹ میں اب مسلمانی متعین ہے، قیمتیں دینی پڑے گی. جتنا جو ہے نا جسے کہتے ایک قر پیمانہ تھا وزن کا، مثال کے طور پر 20 من لے لیں 10 من لے، اتنا کی قیمت دیکھی جائے گی کہ بازار میں آخری دن، جب بازار میں آخری دنوں میں اتنی تازہ کھجور کتنا سمن میں مل رہی تھی اتنا کا اعتبار کرتے ہوئے سمن شفیع جو ہے نا مشتری کو یا بائع کی طرف لوٹائے گا. یہاں بھی ایسا ہوگا جب مسلمان کے حق میں اب جو ہے نا شراب حرام ہوگی، شفا کے وقت اس کے حق میں مال متقوم تھی، لیکن شفا کو جب حق ملنے لگا اس وقت اس کے حق میں غیر متقوم بن گیا. تو ایسا ہے جیسا کہ جب یہ شفا کر رہا تھا سمن
اس کے حق کے اندر جسے کہتے ہیں کہ مثل سوری کی صورت میں موجود تھا، اور جب یہ مسلمان ہو گیا اور جب یہ شفیع کا طلب کر رہا ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہو رہا ہے، اس وقت یہ سمن مثل سوری سے منتقل ہو کر مثل مانوی کی صورت میں آ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ سمجھو بات کو۔ فقضا ھذا، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ بس بھائی آگے مطالعہ تو کیا ہوا، ٹائم ہے نہیں، آج تھوڑا سا ہم بھی پنچر ہے، ساؤنڈ سسٹم ہمارا بھی آج ٹھیک نہیں ہے، لیکن گزارا کر لیتے، پہلے 1.5 گھنٹہ الحمدللہ دورے میں پڑھا ہے، گزارا کر لیتے، ٹائم نہیں، کیا کریں۔ 15-20 منٹ میں تو ایسے ہی سبق ہوگا نا بھائی، کیا کریں، نہیں ایسا۔ 15-20 منٹ گھنٹے کے ملیں گے تو سبق ایسے ہی پڑھیں گے بھائی۔